نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن نہیں، دن کا بھی تھوڑا سا حصہ، چھوٹی سی دن کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ اصل زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے، جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا مستقبل سنوارو، بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں۔ مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کو سوچو، بہت بالکل صحیح جملے، بالکل۔ لیکن مستقبل ہے کیا بھائی؟ مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی۔ ہاں، مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے۔ پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جانا، جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جانا۔ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر آدمی اپنے وقت پہ مرتا ہے۔ ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے۔ باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ دادا موجود پوتا گیا، ابا موجود بیٹا گیا، اماں موجود بیٹی گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہاں، جانا ہے، رہنا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے، کون بچا ہے؟ ہاں، انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے۔ ہاں، اور سننے والے کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھیں گے جنازہ کب ہے؟ ہاں، اور مجمع لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار، پڑوس کب اکٹھے ہوں گے؟ جنازے میں، اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی، اصل آخرت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں، مختصر سی بات کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ کہ آخری نماز۔ یہ کسی بوڑھے سے نہیں، کسی بیمار سے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کب خبر آئی۔ نہیں، پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں، پتہ کسی کا۔ ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ نہیں یہ نہیں بچے گا بھائی، یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے۔ جواب دے دیا۔ اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب فوت ہو گئے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو
بس روک لی، سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی، اب سبز اشارہ آیا، اب وہ بس نہیں چلا رہا ہے، لوگوں نے شور مچایا، وہ بیٹھا ہے، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے، ہاں فوت ہو چکے تھے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں نا مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبض چیک کر رہے، اور نبض دیکھتے 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 اپنا ماتھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا۔ اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا، تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے۔ ہاں جانا ہے بھائی، ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب بھی گر گئے، دیکھا تو فوت ہو گئے۔ ارے کیا زندگی ہے بھائی، دھاگا ہاں کچا پتہ نہیں کب ٹوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے، ہاں اپنی حیثیت کو بھول گئے۔ یہ تبلیغ، یہ محنت ہے، یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہاں آج نہیں تو کل ختم، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی، سال شروع پھر ختم، مہینہ شروع پھر ختم، کہ رمضان آ رہا کہ رمضان جا رہا ہے، کہ سردیاں آ رہی کہ سردیاں جا رہی، کہ گرمی آ رہی کہ گرمی جا رہی۔ نہیں، چھوٹی چھوٹی سی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا، انبیاء والا کام، ہم نبی نہیں ہیں، یہ کام انبیاء والا، ہم بڑے نہیں ہیں، یہ کام بہت بڑا ہے، یہ کام بہت بڑا ہے۔ یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں، نبی کے برابر نہیں، نبی کی جوتی کے برابر نہیں، ساری دنیا کے کام مل جائیں، فلاں کام، یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کا مقام اونچا تو نبی کا کام بھی اونچا ہے۔ اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ اللہ کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود بھی کون؟ اللہ، محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے، تو اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مطلوب، ہمارا کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ اللہ۔ گھر میں 10 عورتیں بیٹھی ہیں، 10 عورتیں، بچہ چھوٹا 1 سال 1.5 سال، گھٹنوں کے بل چلے، خالہ بیٹھی، پھوپھی بیٹھی، چچی بیٹھی، تائی نانی ممانی بیٹھی، 10 عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے، اور بچہ بیچ میں کھیل رہا، بھوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ خالہ کی طرف، پھوپھی کی طرف، کدھر جائے گا؟ ماں۔ وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں؟ ماں سے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ مدد چاہیے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا، میرے سے مانگو۔ سب محتاج ہیں، سب ضعیف ہیں، سب خود محتاج اور ضعیف اور کمزور، حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اس اللہ سے مانگنا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي،
تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو، میرے سے، استجب لکم، میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہراتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مطالبہ نہ ہو۔ امیدیں ہوں تو کس سے ہوں؟ اللہ سے۔ مطالبہ ہو تو کس سے ہو؟ اللہ سے۔ ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے؟ ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے؟ ہاں، جیسے غریب محتاج، ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی، ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہے بھائی۔ سمد ایک اللہ ہے، غنی ایک اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، تم سب کے سب بھوکے ہو، اللہ خود فرما رہے میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے، ہر ضرورت میں، ہر حاجت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر غریب امیر، ہر وزیر فقیر، اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، اندر سے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آ رہے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، تو گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ۔ اور کیسی خوبصورت بات فرمائی، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان، جن کا تیسرا کون؟ اللہ، جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے آ گیا پانی، پیچھے آ گیا فرعون اور لشکر۔ قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پکڑے گئے، آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے، پیچھے جائیں تو لشکر مارے، ہم تو مارے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز نہیں، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اس کے پاس حکومت، اس کے پاس لشکر، اس کے پاس فوج، اس کے پاس اسلحہ، اس کے پاس ساتھ پولیس، لیکن تم نے گھبرانا نہیں ہے، کیوں؟ اننی معکما، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، میں خود تمہارے۔ ہاں، یہ محنت ہو رہی کہ بھائی دوستی لگا لو کس سے؟ اللہ سے۔ تعلق بناؤ کس سے؟ کس کو ساتھ لے لو؟ دیکھو رفتار ہے جہاز کی، رفتار ہے جہاز کی اور رخ غلط ہے، رفتار ہے چیونٹی کی اور رخ صحیح ہے، منزل پہ کون پہنچے گا؟ چیونٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا؟ آج لوگوں کی رفتار کون سی ہے؟ رفتار کون سی ہے؟ جہاز کی۔ اوفو، ایسی تیزیاں، ہوشاریاں، چالاکیاں، صبح کہیں دوپہر کہیں، اس سے تعلق اس سے تعلق، یہ بنا لو، 1 سے 2، 2 سے 4، اتنی دوڑ لگی ہوئی،
لیکن رخ غلط ہے. مقصود کیا بنا ہے؟ مال مل جائے، حکومت مل جائے، عہدہ مل جائے، چیزیں مل جائے، گاڑی مل جائے، زیور مل جائے، فرنیچر مل جائے. یہ رخ غلط ہے. تبلیغ میں کیا محنت ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو. کس کو ساتھ لے لو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. ایک کافر آیا، اس نے تلوار ہاتھ میں لی. اب آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے؟ من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ خالی ہاتھ ہیں. آپ نے بغیر کسی خوف، گھبراہٹ، جھجک کے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ اس نے پھر کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ. فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے سے؟ اس نے کہا اب تو بڑے بھلے آدمی ہیں. آپ نے فوراً اس کو دعوت دی. داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے. داعی کا جذبہ دعوت کا، ہدایت کا ہے. یہ محنت ہو رہی. ہر مسجد میں جماعت ہو، ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے. یہ کیا کریں؟ پھریں، گھر گھر جائیں، گلی گلی جائیں، ہر غریب امیر کے پاس جائیں، ہر ریڑی والے چھابڑی والے کے پاس جائیں، ہر مزدور کے پاس جائیں. تبلیغ پھرنا، تبلیغ نقل و حرکت، تبلیغ چلت پھرت ہے. تبلیغ خود چل کے جانا ہے، خود چل کے جانا ہے. دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عرض النفس علی الآخرین، اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا. ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے. انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں فرماتے، انبیاء خود چل کے جاتے تھے. ہمیں خود چل کے جانا ہے، ایک ایک کے پیچھے جانا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر دکان غریب امیر کے پاس جانا ہے، ہر مزدور وزیر کے پاس جانا ہے. جہاں تک ہاتھ پڑتا ہے، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، وہاں پہنچ کر پیار سے، محبت سے، نرمی سے، شفقت سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں، کس کو راضی کر لو؟ اللہ. ہمارا کام بنانے والا کون ہے؟ لوگوں کا رخ صحیح کرنا ہے بھائی. دیکھو ایک لکھو، کیا لکھو بھائی؟ پھر لگاؤ صفر. کتنے ہو گئے؟ 10. دوسرا صفر 100، تیسرا صفر، چوتھا صفر، پانچواں صفر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب، 10 ارب، 1 خرب، 10 خرب. صفریں لگائی جاؤ، لگائی جاؤ، لگائی جاؤ. اب کیا کرو؟ ایک ہٹا دو. کیا کرو؟ پیچھے کیا رہ گئے؟ پیچھے کیا رہ گئے؟ صفر 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 صفر. لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان، 10 دکانیں، 1 فیکٹری، 10 فیکٹریاں، 1 پلاٹ، 10 پلاٹ. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب صفر ہے. اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو ہاں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ہاں، جب اللہ ارادہ فرماتے ہو جا تو ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے آسان بھی آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل بھی آسان ہے، اللہ کے لیے ناممکن بھی آسان ہے. اللہ کو ساتھ لیں. ہمارا مطلوب اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
اللہ جسے چاہیں بادشاہت دیں، جس سے چاہیں بادشاہت چھین لیں، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہیں بیٹے دیں، جسے چاہیں بیٹیاں دیں، جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں، اور جسے چاہیں نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ بھائی اللہ کو ساتھ لے لو بھائی، اللہ کو، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین نمونہ کون ہے؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی۔ اور بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہیں بھائی تشریف رکھے ہوئے، بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی سب سے گزارش ہے، دیکھو بھائی یہ کون سا روز روز کا اجتماع ہے، یہ سب سے گزارش ہے تشریف رکھے ہوئے۔ یہ جو ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی، یہ کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے بھائی سب تشریف رکھیں بھائی، ساتھی ان کو بٹھائیں بھی، یہ جو ساتھی کھڑے ہیں سامنے ان کو بٹھائیں بھی، ساتھی تشریف رکھیں بھی، ساتھی تشریف رکھیں بھی۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے۔ ہاں، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے عزت دینے والے اللہ ہیں، اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی حفاظت نہیں ہے، دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ روح نکل جائے تو جسم مردہ ہے، چاہے پہلوان ہو چاہے وزیر ہو، جب جس دین زندگیوں سے نکل گیا تو گھر گھر مسائلستان ہے۔ مسئلوں کا حل پیسوں سے نہیں ہے بھائی، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے سے نہیں ہے بھائی، مسئلے حل کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ مسائل کو حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ حالات کو سنوار دے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اللہ حالات بگاڑ دے کوئی سنوار نہیں سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے۔ کتنا رونا ہے، حالات خراب ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، تو حالات سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو رجوع کریں کس کی طرف؟ معاملہ کس سے ٹھیک کریں؟ اللہ سے۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں، جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ بارشوں کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں، پھر وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، ضرورت کے وقت بارشیں ہوتی ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کریں، بیواؤں پہ خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کریں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو حکمران، دین والے، ایمان والے،
حیا والے، اخلاق والے، تقوی والے، جن میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، جن میں جنت کا شوق ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، اس کا یقین ہوتا ہے، اہل حکمران ہوتے ہیں، اہل حکمران ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر مردوں کی چلتی ہے، عورتوں کی نہیں۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مال بخیلوں کے ہاتھ میں، جو اپنی خواہشات پہ خرچ کریں، جو تقریبات پہ خرچ کریں، جو فنکشنوں پہ خرچ کریں، جو دکھلاووں پہ خرچ کریں، جو تعمیرات پہ خرچ کریں، تعمیرات پہ خرچ کریں، جو مال کو ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں، ضرورت مند لوگوں پہ خرچ نہ کریں۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مال بخیلوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں بارشوں کا نظام درم برم، بارشیں بند ہو جاتی ہیں، وقت پر بارشیں نہیں ہوتی، بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو حکمران نااہل ہوتے ہیں، جن میں اللہ کا خوف نہیں، جن میں آخرت کی فکر نہیں، جن میں انسانیت کی ہمدردی نہیں، جن کے سامنے صرف اپنا پیٹ ہے، اپنی غرض ہے، اپنی خواہشات ہے، اپنی شہرت کا جذبہ ہے، اپنا بڑا بننے کا جذبہ ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو نااہل حکمران ہوتے ہیں، مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر مردوں کی نہیں، پھر عورتوں کی چلتی ہے، پھر عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے، جیسے گرمی کا نظام اللہ کا ہے، سردی کا نظام اللہ کا ہے، بارشوں کا نظام اللہ کا ہے، چاند سورج کا نظام اللہ کا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں۔ حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں، حالات بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، عقل اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے۔ یہ زمین اللہ کی مانتی، یہ سورج اللہ کی مانتا ہے، یہ سمندر اللہ کی مانتا ہے، یہ بارشیں بادل اللہ کی مانتے ہیں۔ وہ انسان تو بھی اللہ کی مان، ہم اللہ کی مانیں گے، یہ کائنات ہماری مانے گی۔ یہ کائنات صحابہ اللہ کی مانتے تھے، صحابہ اللہ کی مانتے تھے، اس لیے زمین بھی ان کی مانتی تھی، ہوائیں بھی ان کی مانتی تھی، بارشیں بھی ان کی مانتی تھی، سارا نظام ان کے تابع تھا کیونکہ وہ اللہ کی مانتے تھے۔ آج ہوائیں ہمارے خلاف ہیں، بارشیں ہمارے خلاف ہیں، سمندر کا نظام ہمارے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ کو ناراض کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی رجوع اللہ کی طرف کرو، حالات اللہ بنائیں گے، حالات اللہ بنائیں گے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو ساتھ لیں۔ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ نماز زندہ ہو جائے، نماز زندہ ہو جائے۔ جب گرمی آتی ہے لوگ پنکھے چلاتے ہیں، سردی آتی ہے لوگ ہیٹر چلاتے ہیں۔ کیوں ہیٹر چلائے؟ کہ سردی آ گئی۔ جب لوگ اللہ کو پہچانیں گے، جب یقین اللہ کی ذات پر آئے گا، جب اللہ کی عظمت دل میں اترے گی، جب اللہ سے ہونے کا ذہن بنے گا، اذان سن کے مسجد، اذان سن کے مسجد، ہمارا غریب مسجد میں، ہمارا امیر مسجد میں، ہمارا وکیل مسجد میں، ہمارا جج مسجد میں، ہمارا افسر مسجد میں، ہمارا وزیر اعظم مسجد میں، آدمی وزیر اعظم بن جائے، باپ کا تو بیٹا ہے، باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم سانس لینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہاتھ کی حرکت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پاؤں سے اٹھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس اندر لے جانے میں اللہ کے محتاج ہیں، سانس باہر نکالنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ الم نجعل له عینین، کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، کیا میں نے تمہیں زبان نہ دی؟ کیا میں نے تمہیں دو ہونٹ نہ دیے؟ وما بكم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تم پر نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا کیا تو دکھاؤ۔ کوئی چاول کا دانہ، کوئی ریت کا ذرہ، کوئی درخت کا پتا اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہو؟ سارا نظام اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ حی علی الصلاۃ، آجو 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 نماز کی طرف۔ چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کاروبار، نماز اہم ہے۔ نماز سے اہم کوئی چیز نہیں۔
طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، گرمی سردی بارش، طواف نہیں رکتا ہے. جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا، جب نماز کھڑی تو طواف بھی رک گیا. یہ کیسا مسلمان ہے جو اذان کے بعد دکان نہیں روکتا، دفتر کا نظام نہیں رکتا، کاروبار نہیں رکتا، نہیں کھیل نہیں رکتا، کھیل نہیں رکتا. جس نماز کے لیے طواف رکا ہے اس نماز کے لیے کھیل نہیں رکا ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، نماز پڑھو بھائی. اللہ کو جو پہچانے گا وہ اللہ کی مانے گا. زندہ آدمی کو سوئی چبھے، چیخ نکل جائے، مردہ کو خنجر لگے، وہ ٹس سے مس نہ ہو. جس کا دل زندہ ہوگا، یعنی دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اور دل میں اللہ کی محبت ہوگی اور دل میں اللہ سے ہونے کا ذہن ہوگا، تو جب اذان سنے گا نا اللہ اکبر، دکان چھوڑے گا، دفتر چھوڑے گا، بستر چھوڑے گا، کاروبار چھوڑے گا، چلے گا مسجد کی طرف. اگر دل مردہ ہے، دل میں دنیا کی عظمت ہے، چیزوں کا شوق ہے، چیزوں کا یقین ہے، کاروبار کی عظمت ہے، پیسے کا یقین ہے، تو اذان پہ اذان سنے گا اور ٹس سے مس نہ ہوگا. ہاں، صحابہ جب اذان سنتے تھے دکانیں بند، کاروبار بند، جہاں اذان ہوئی سب مسجد. تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ ایسے سب اللہ کو پہچانے، یقین اللہ کی ذات پر آئے، یقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر آئے، اور کیسے نماز زندہ ہو جائے. جو فجر کی نماز پڑھے گا، پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، فجر سے لے کر ظہر تک اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور کیسی عجیب بات جو حدیث میں آتا ہے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ فضا بن جائے پوری کراچی میں، فجر میں مسجدیں بھر جائیں. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نیند سے. نماز بہتر ہے کس سے؟ ہاں، اذان سنتے ہی اذان ہوگی بھائی، اذان ہوگی، چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ بولو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح مسجد نہیں گیا، دکان دفتر کاروبار بازار جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا؟ توبہ. شیطان پر تو لعنت ہے، اور شیطان کا جو جھنڈا لے کے پھرتا رہے، توبہ. ہاں، حدیث میں آتا ہے جو صبح اٹھ کے جو صبح اٹھا نماز نہیں پڑھی، جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا. توبہ. اور فرمایا یہ خبیث النفس ہے، اس کا نفس خبیث، نجس، گندا. توبہ. اب دیکھیں ہر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو فجر میں نہیں ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں ایک صحابی کو نہیں دیکھا تو گھر سے جا کے پتہ کیا. ان کی والدہ نے کہا وہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے، فجر میں آنکھ لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لیتے یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. اب دو باتیں سمجھ میں آئی اس قصے سے کہ جو فجر میں نہ آئے جا کے پتہ کرو بھائی، اور رات کو کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی، بولو بھائی، رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی. اب آج کل 7:30 8، چلو 8 بجے تک عشاء ہو رہی، 9 بجے، چلو 10 بجے تک بھی آدمی سو جائے تو 4 بجے تک نیند پوری ہو گئی. اب صبح کا وقت برکت کا وقت، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تو کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کس سے مانگیں، کس کے سامنے سر جھکائیں، کس کے سامنے ماتھا ٹکائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. یہ فضا بنے. توبہ. ایک آدمی کہنے لگا اب تو میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اس کو کئی دفعہ سمجھایا جلدی سویا کرو. ہاں مولانا صاحب میں نے جلدی سونا شروع کر دیا. اچھا واہ بھی واہ، کتنے بجے سوتے ہو؟ کہتا 1 بجے. استغفر اللہ، 1 بجے جلدی سو رہے؟ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی بھائی.
ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے، نماز زندہ ہو، صبح صبح مسجدیں بھر جائیں، واہ واہ کیا اسلام کی عزت اور اسلام کی شان و شوکت، اس منظر کو تصور میں لائیں، فجر میں لوگ چوک در چوک مسجد جا رہے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد جا رہے ہیں، جوان بچے سب مسجد جا رہے ہیں، واہ 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 کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ یہ محنت ہے کہ نماز زندہ ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ، یہ مال اس لیے نہیں کہ خواہشات پہ خرچ کرے، مال اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا تھیلی میں دراہم، دینار دراہم سے بھری تھیلی، اور اپنے خادم سے فرمایا، غلام سے، جاؤ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان کو کہو کہ عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام نے لیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا کہ حضرت عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں، اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کو دعائیں دیں، اللہ برکت دے عمر کو، جزائے خیر دے عمر کو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ اور پھر وہ اپنے خادم کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، یہ 9 فلاں کو دے آؤ، اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ مال اس لیے خادم غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا قصہ سنایا، دوبارہ تھیلی میں دراہم دنانیر بھرے اور فرمایا، جاؤ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے کہو عمر نے آپ کے لیے دیے ہیں اپنی ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے، اور پھر دائیں بائیں بیٹھ جانا، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ غلام لے کر پہنچا، عمر نے آپ کو دیے، اپنی ضرورت میں خرچ کریں، اچھا اللہ عمر کو جزائے خیر دے اور برکت دے، اس کا بدلہ دے۔ پھر اپنے باندی کو بلایا، یہ 5 فلاں کو دے آؤ، یہ 7 فلاں کو دے آؤ، اتنے فلاں کو دے آؤ۔ تو اندر سے بیوی نے چیخ کر کہا، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو تھیلی بیوی کی طرف پھینک دی، اس میں 2 درہم باقی رہ گئے تھے۔ غلام نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ واہ یہ سارے ایک ہی طرح کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی مزاج ہے ان کا۔ مال اس لیے ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں مال آیا تو اللہ کے راستے میں۔ آپ قرآن کی آیت آئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ہاں ابو الدحداء رضی اللہ عنہ، ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور اللہ قرض مانگتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، کہ حضور یہ میرا باغ ہے، اس زمانے کی سب سے قیمتی چیز کھجور کا باغ، پورا باغ 600 درخت کھجور کے، کہ حضور یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے رہا ہوں۔ واپس آئے، بیوی بچے باغ میں ہی رہتے تھے، گھر ان کا باغ کے اندر تھا، تو باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اے ام دحداء اس باغ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ باغ میں اپنے رب کو قرض میں دے چکا ہوں۔ ہاں مال اس لیے ہے، جب ایمان بنے گا، اللہ کی ذات پر یقین آئے گا، آخرت کا یقین آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کا شوق، نماز کا شوق، پھر مال اللہ کے راستے میں، پھر زکوٰۃ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے اتنی زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی ہے کہ جو اس زمانے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا سانپ بنا کر قیامت کے دن اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ ہاں جب ایمان بنے گا نا پھر شوق ہوگا، رمضان آ رہا ہے، واہ واہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، بھائی اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں شوق ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ہم مسلمان ہیں،
سلف صالحین کے بارے میں سنا، جب رمضان جاتا تھا 1 مہینہ افسوس، 2 مہینہ افسوس، 3 مہینہ افسوس، اور پھر جب رمضان آنے والا تو اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے شوق چڑھ جاتا تھا، خوشی چڑھ جاتی تھی کہ واہ واہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ جب ایمان بنے گا نا پھر یہ شوق ہوگا نماز کا، شوق ہوگا رمضان روزوں کا، شوق ہوگا اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ حج پہ جانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ یہ فکر کرنی ہے تبلیغ میں کہ کیسے نماز زندہ ہو، رمضان ہے تو روزہ زندہ ہو، ہاں کیسے ہر مسلمان زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا جس پر فرض ہے، ہر مسلمان دین سیکھنے والا بن جائے، شوق پیدا ہو، تاجر تجارت کے مسائل کو سیکھے، زمیندار زمیندارے کے مسائل کو سیکھے، مالدار مال سے متعلقہ احکام کو سیکھے، ہاں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری سے متعلقہ جو اللہ کے احکام ہیں اس کو سیکھیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا۔ گاڑی چلانا کہ سیکھنا پڑتا ہے، درزی کا کام کہ سیکھنا پڑتا ہے، باورچی کھانا پکانا کہ سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے بھی ہر کام سیکھنا پڑتا ہے۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے میں نا یہ جو ان کا بیان تھا میں ترجمہ کر رہا تھا تو فرمانے لگے آج کہنے والا کہہ کے فارغ، سننے والا سن کے فارغ۔ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ صبح خامن جا رہا، بیوی سے کہا، بیوی نے کہا پتی لے کر آنی بہت اچھا، آٹا بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا، چاول بھی لے کر آنا کہ بہت اچھا، گھی بھی ختم ہو رہا ہے وہ بھی لیتے آنا کہ بہت اچھا۔ وہ بولتی جا رہی، وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ، بیوی نے کہا میں نے تجھے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ ایک ساتھی نا اجتماع سے واپس جا رہا تھا، رائے کے اجتماع سے، بڑی پرانی بات، تو میں نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ 3 دن رہے، بیانات سنے، باتیں سنی، اب جا کے کیا کرو گے؟ اب جا کے کیا کرو گے؟ کہتا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ تو ہاں ایک ساتھی سے میں نے پوچھا 4 ماہ کب لگے؟ کہ میرے تو نہیں لگے، اجتماع میں تھا۔ چلہ تو لگا ہوگا؟ کہ نہیں چلہ بھی نہیں لگا۔ اچھا سروزے تو لگتے ہوں گے؟ نا میرا تو سروزہ بھی کبھی نہیں لگا۔ ارے بھائی آپ اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ ارے ہاں نہ آتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہاں آنا بھی مبارک، یہاں آنا بھی مبارک، اور یہ اجتماع کا ہونا مبارک، یہ اللہ کی نعمت۔ یہ اجتماع کے نام پر مجمع، اللہ کے نام پر مجمع، یہ اللہ کی بات ہو رہی، یہ اللہ کے لیے جمع ہے، اللہ کی بات کان میں پڑ رہی، خیر کی بات کان میں پڑے، یہ نعمت ہے، خیر کی بات کان میں پڑے۔ یہاں کوئی اپنی طاقت سے نہیں آتا، اپنے زور سے نہیں آتا، یہاں جو بھی آتا ہے اللہ کے فضل سے آتا ہے، اللہ کے کرم سے آتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ اجتماع یہ ذریعہ بنے کہ جتنا یہ مجمع آیا ہے یہ اپنی زندگی کے مقصد کو بدل لے، سوچ کو بدل لے، شوق کو بدل لے۔ یہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں، سال کی، 7 ماہ کی، 4 ماہ کی، چلے کی، 3 دن مسجدیں آباد ہو جائیں، گھروں میں اعمال زندہ ہو جائیں، فجر پہ مسجدیں بھر جائیں، اذان پہ بازار بند ہو جائیں، اذان پہ دکانیں بند ہو جائیں، گھروں میں نماز کی فضا بن جائے، قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے، دعاؤں کی فضا بن جائے، اللہ سے مانگنے کی فضا بن جائے، گھروں سے پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتیں ختم ہوں گی، چلہ کی جماعتیں بن رہی ہوں، سروزے کی جماعتیں بن رہی ہوں، 4 ماہ کی جماعتیں بن رہی ہوں، روزانہ کے مشورہ ہو رہا ہو، روزانہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہوں، گھر گھر جا رہے ہوں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوں، لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں، لوگوں سے توبہ کروا رہے ہوں۔ یہ وہ محنت ہے جس سے دین زندگیوں میں آئے گا، پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانت دار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے، پھر حیا زندہ ہوگی، پھر عدل زندہ ہوگا، پھر سچ زندہ ہوگا، پھر امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ اور جب مسلمانوں کی زندگی میں دین آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ جب پھول لگ جائیں گے، جب باغ میں پھول لگ جائیں گے، شہد کی مکھیاں
اڑ اڑ کے آئیں گی، اڑ اڑ کے آئیں گی اور پھولوں پہ بیٹھیں گی۔ جب دین مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے گا، مسلمانوں کی زندگی میں آئے گا، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، پھول ہی پلاسٹک کے ہوں تو بچیوں کو پکڑ کے بلاؤ تو بھاگ جائیں گے۔ جب اسلام مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تبلیغ محنت ہے، مسلمان اسلام پر آ جائے، غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جائے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، جب دین زندگی میں آئے پھر دنیا بھی آسان، پھر موت آسان۔ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، نماز پڑھتے ہوئے گئے، قرآن پڑھتے ہوئے گئے، کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، پھر قبر جنت کا باغ بنے گی، جنت کے بستر کھولے جائیں گے، جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، جنت کے بستر بچھائے جائیں گے، پھر قبر، پھر اس کے بعد قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور پلسرات ہے، ہوا کی رفتار سے جائے گا، بجلی کی رفتار سے جائے گا، گھوڑے کی رفتار سے جائے گا۔ بعض پلسرات پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ مومن جلدی پار ہو جا، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ہاں، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ایسا لگے گا جیسے 2 رکعت پڑی ہیں، اور 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، جہاں دودھ کی نہریں واہ واہ، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ وہاں دوستوں سے ملاقاتیں اور رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ واہ واہ، کیا مزے کی زندگی! زندہ رہو گے کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ 1000 سال گزر گئے، بڑھاپا نہیں، لاکھوں سال گزر گئے، کوئی بیماری نہیں، کروڑوں سال گزر گئے، کوئی پریشانی نہیں، خربوں صدیاں گزر گئی، کبھی موت نہیں، کبھی موت نہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، فرشتے آئیں گے، آپس میں ملیں گے، سلامن سلاما، السلام علیکم، السلام علیکم، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، دلوں میں جو کھوٹ ہے سب صاف ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ملیں گے محبت سے، ایک دوسرے کو سلام، فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں بڑا صبر کیا، خواہشات سے رکے رہے، اپنی ضرورتیں تک پوری نہ ہوئی، برداشت کیا، آج فرشتوں کا سلام ہے، اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا۔ دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے، ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کی زیارت، اللہ کا دیدار۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، وہ اس کریں گے لبیک ہم حاضر۔ اللہ فرمائیں گے حل رضیتم، اور راضی ہو گئے، اتنا کچھ دیا راضی ہو گئے؟ کہ اللہ آپ بھی راضی نہ ہو تو کب ہو، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے چمک گئے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں اب کیا باقی رہا؟ فرمایا احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ واہ واہ، سارے انسان اکٹھے ہوں گے، سارے انبیاء، صحابہ، اولیاء، سارا خاندان، رشتہ دار، اساتذہ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک کے سارے انسان، اور فرشتہ نام لے کر کہے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، ایسی کامیابی ہے اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی، اپنے کام کو پہچانے۔ صحابہ کی سمجھ میں آئی، نکلے اللہ کے پیغام کو لے کر، پھرے اللہ کے پیغام کو لے کر، گھروں کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز، اور حضور کی صحبت، اس کو بھی چھوڑا، اور جا رہے اللہ کے پیغام کو لے کر۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا تو آخر میں فرمایا کہ معاذ عسى ان لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، معاذ واپس آؤ گے، میری قبر پہ گزر ہوگا، یہ آخری ملاقات لگتی ہے۔ فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ کے رو پڑے آپ کی جدائی پر۔ یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، کسی اور کو بھیجیں، جب پھوٹ کے روئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، چہرہ مدینے کی طرف پھیرا، فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو،
मेरा कुर्ब तो तकवे पर मिलेगा, कोई भी हो और कहीं का भी रहने वाला हो। जाना तो है भाई, काम करते हुए जाएं, काम करते हुए जाएं। अल्लाह ने हमें ऐसा काम दिया, हम कुछ नहीं है, ये काम ऊंचा है। आयशा फरमाया करते थे, जो इस तबलीग के काम को अपना काम बनाएगा और तबलीग के काम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहज पे करेगा, अल्लाह उसे हिदायत का सूरज बनाएंगे। जिधर जाएगा खैरें फैलेंगी, शर खत्म होगा। अल्लाह ने हमें ऐसा काम दिया है, तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ्ताहन लिल खैरि व मिगलाकन लिश्शर। मुबारक हो उस शख्स को जिसको अल्लाह ने खैर की चाबी और शर का ताला बना दिया हो। ये काम ऐसा है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, दिल तो अल्लाह के हाथ में है। जज्बा हो, अल्लाह का दीन जिंदा हो, अज़म हो, मुझे इस मेहनत को करना है, और नदामत हो, आज तक इस काम को ना किया, बकिया जिंदगी के बारे में अज़म हो, जितना कर सकते हैं करें, जोर लगाएं, आगे बढ़ें। काम नहीं खत्म होते, आदमी खत्म हो जाता है। आप यहां पर आए हैं, बयानात हो रहे हैं, अल्लाह रसूल की बात हो रही, जज्बा बन रहा। आप यहां किसी से पूछें, मैं 4 माह लगाऊं कि हाँ, मैं चिल्ला लगाऊं कि हाँ, मैं साल लगाऊं कि हाँ, मैं 7 माह लगाऊं कि हाँ। आप घर चले जाओ, वहां जाके पूछो, मैं 4 माह लगाऊं कि ना, मैं चिल्ला लगाऊं कि ना, मैं साल लगाऊं कि ना। जो हाँ के माहौल में हाँ ना करे, वो ना के माहौल में हाँ कहां से करेगा।